پوچھو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے یہ، حساب سے کام لو میرے بھائیو۔ ہاں میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ، ہاں کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی کیا کر لے گا، کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے ہو کر آگے بس دے دی طلاق، کام ختم ہو گیا ہے نا۔ بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں، اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ۔ ہم پہ تو اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی رو ہی رہے ہیں کہ میرا تو ایک ہی منزل بنا، اس کی تو 2 منزل کھڑی ہے۔ میرے بھائی 2 کو کیوں دیکھ رہا ہے، جھونپڑی والے کو بھی دیکھنا۔ اللہ واہ واہ واہ، رو ہی رہا۔ اگر اللہ تجھے بادشاہت دے گا تیرا رونا تو جب بھی ختم نہ ہوگا، تو کہے گا یا اللہ ایک دنیا اور بنا دیتا، ایک ہی تو بادشاہت ہے، ایک دنیا اور بنا، اس کا بھی مجھے بادشاہ بنا۔ ہاں نہیں بھرتا پیٹ، اچھا خاصا ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے سے استعفیٰ دے گا، ایم پی لڑے گا۔ ارے ایم ایل اے بنا ہوا تو تجھے تیرے سکون نہیں مل رہا تجھے؟ بات حقیقت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، نہ بات حقیقت۔ کسی کو پردھانی نہ مل رہی ہے، کوئی وارڈ ممبری کا الیکشن نہ جیت رہا۔ ارے میرے بھائی ذرا سوچو تو یار، اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرو۔ او میرے بھائی، عمر کے گھر میں ذرا کھانے کے حالات اچھے ہوئے، کہا کسی غریب کو تلاش کریں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور عمر کی بیوی بھی عمر کی شایان شان تھی، اگر آج کی بیوی ہوتی تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی، تیرے گھر میں پھاقے تھے پھاقے، اب ذرا دو وقت کی روٹی کے آ گئی، اب سینہ چیرے پھر رہا کہ دیکھو، بتا رہا ہوں میں، بے شک بات ہے، تیرے گھر میں فاقے تھے تو کوئی بات نہیں تھی، چکی پہ چوہے جان دے رہے تھے، اور اب ذرا 2 ٹکڑے کے آ گئے، غریب کو دیکھتا پھر رہا، خاموشی سے گھر میں بیٹھا تھا گھر میں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، کہتی ہے اگر حالات اچھے تو ادھر کلا سوٹ لاؤں گی جنت کی گھاس والا۔ ارے مت پوچھو میاں، انہیں بھی مت پوچھو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے یہ، حساب سے کام لو میرے بھائیو۔ ہاں میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ، ہاں کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی کیا کر لے گا، کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے ہو کر آگے بس دے دی طلاق، کام ختم ہو گیا یہی بات ہے نا۔ بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں، اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہاں ایک سانس میں 56 بک کے پھر کہتی ہے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ تو میرے بھائی ذرا غور کرو، بیوی اگر نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے، اور میرے بھائی جب شادی کرتے ہو تو جہیز نہ دیکھا کرو، بیوی اگر نیک مل جائے تو اس سے بڑا جہیز ہو ہی نہیں سکتا، بے شک سبحان اللہ، واہ اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی نمازی مل جائے، قرآن پڑھنے والی مل جائے، قرآن پہ عمل کرنے والی مل جائے تو بیوی سب سے بڑا جہیز ہے۔ چکر میں مت پڑنا، جہیز کو گھن لگ جاتا ہے، اور بیوی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے گھن نہیں لگتا، وہ تیرا اچھا اخلاق تیری نسلوں میں منتقل ہوگا، وہ تیری بیوی کا جہیز تیری نسلوں میں چمکتا نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ تم چاہتے ہو کہ جہیز ایسا ملے کہ تمہاری نسلوں میں چمکے، تو میرے بھائیوں اچھی بیویاں دیکھ لو، تمہاری نسلوں میں وہ جہیز چمکے گا۔ اور اگر تم نے مال والی دیکھی تو گھن کھا جائے گا، موٹر سائیکل پرانی ہو جائے گی، کار بھی پرانی ہو جائے گی، ایک دن بک جائے گا، جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ مگر اچھے اخلاق والی بیویاں ملی تو نسل بعد نسل یہ جہیز چمکتا نظر آئے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، جہیز چمکتا نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، لال بننے آنے والوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرے بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی اتنی رات میں تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہا، مجھے پتا آپ میرے پاس آنے والے ہو۔ میرے بھائی اتنی رات میں اتنا کامیاب آپ کا جلسہ جا رہا، قاری دانش صاحب بہت کامیاب جلسہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور 10 منٹ کی تقریر میری باقی ہے، تم کبھی سوچ رہے ہو کہ ابھی شروع ہوئی ہے، 1 گھنٹہ بولنا تھا مجھے، اور 1 گھنٹہ اگر 10 منٹ اور بول دوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ یہ خاکسار کی تقریر کا کمال ہے کہ 1 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہوں۔ واہ واہ واہ، بے شک، صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ آدمی تو بڑا بوجھ سمجھتا، اور اس وقت تو میرے بھائی بڑے بڑے اچھوں کو بٹھا دو آدمی سننے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ حقیقت ہے بات، عمر کی بیوی بھی شایان شان تھی، لاجواب تھی، سبحان اللہ۔
آج کی ہوتی نہ جانے دیتی لڑ جاتی. اب تک تو فاقے سے بیٹھی تھی, تھوڑے سے حالات کیا اچھے ہوئے, غریبوں کو دیکھنے نکل رہا. میرے ادھر دو چار سوٹ بنا دے, دو چار جوڑی جوتے ہوتے لے آ. بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. مگر سنو عمر کی بیوی بولی, عمر کسی غریب گھر کو دیکھ لو, یتیم بچوں کو دیکھ لو, میں خود تو کھانا کم کھاؤں گی مگر یتیم بچوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. سبحان اللہ, پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. ذرا غور کرنا, پورا خرچہ اٹھائیں گے. ہائے ہائے یار, شوہر لا جواب تو بیوی لا جواب. بے شک بے شک. ہائے ہائے میرے بھائی, غوث اعظم ایسے پیدا نہیں ہوتے. باپ جب ابو صالح ہوتا ہے نا, سیب کھا کے 12 سال باغ رکھا ہے اس کے بدلے میں, اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صحیح بتا رہے ہیں بات حقیقت. ہاں. اور آج کے باپ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے, اماں اتنی لمبی چوٹی کھول کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے, تو بیٹا نچکیا پیدا ہو. اللہ استغفر اللہ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی, جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مشین میں پلاسٹک ڈالیں لوہے کی کرسی بن کے نکلے گی, غلط فہمی ہے, پلاسٹک کی نکلے گی. بات حقیقت. ہاں میرے بھائی, جو ڈالو گے مشین میں وہی نکلے گا. چارہ کاٹنے والی مشین دیکھیے گاؤں میں ہوتی ہوگی, برسیم ڈالتے ہیں تو برسیم ہی کٹ کے نکلتا, چرئی نہیں نکلتی ہے. ہاں میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں. چاہتے ہو کہ اولادیں اچھی ہوں تو اچھے کام کرو, چاہتے ہو کہ بیٹیاں اچھی ہوں اچھے کام کرو, انشاءاللہ تمہارے نسل کے اندر تمہارے اخلاق اللہ منتقل کر دے گا. بے شک بے شک بے شک. جاؤ عمر, جاؤ ذرا لے کے تو آؤ کسی کو. یہاں تو اگر مسجد کے امام کی دعوت آ گئی نا 15 دن میں, تو کہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بڑی جلدی آ گئی. 15 دن میں مسجد کے امام کی دعوت کو کہہ رہا بڑی جلدی آ گئی. میرے بھائی صحیح بات تو یہ رونے کی باتیں ہیں, یہ ہنسنے کی نہیں, حقیقت بات ہے یار. امام تیرے گھر کھائے گا تو برکتیں آئیں گی. بے شک سبحان اللہ. جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تو اس کی خدمت کرے گا, تیرا مولا تجھ سے خوش ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ارے گنڈے کھاتے ہیں, شرابی کھاتے ہیں, کتنے برے برے کھا رہے ہیں یار. ایک 5 ٹائم کا نماز پڑھانے والا, قرآن پڑھنے والا تیرے گھر میں کھانا کھائے گا, یہ تیری خوش نصیبی ہے. بے شک بے شک بے شک. تیری خوش نصیبی میرے بھائی. اور غوث پاک تو فرماتے ہیں, کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے بہتر عمل کوئی دیکھا ہی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت عمر گھر سے نکلے, لوگوں ذرا غور کرو, اس زمانے کی بات ہے جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. اس زمانے کی بات کرنے لگ گیا. یاد کرنا, میری تقریر جب میں کرتا ہوں تو یہ کمال ہے اس کے اندر کہ 80% میری تقریر سننے والوں کو یاد ہو جاتی ہے, میری گارنٹی. بات ہے. بے شک. ایسا کچھ نہیں کہ میری تقریر اگر آپ نے 1 گھنٹے کی سنی تو آپ 50 اور 40 منٹ کی تقریر یاد کر کے جاؤ گے, میری گارنٹی. وہ الگ بات ہے تم سے بولنے کا ملکہ نہیں ہے, شرم لگتی ہو نہ بول پاؤ, لیکن کسی ایک آدمی کے سامنے بیٹھو گے میری 80% تقریر بول کے سنا دو گے آپ. صحیح بات. یہ بات بتائی تھی, یہ ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی, اور سبق وہی ہے جو یاد ہو جائے, ہے نا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک. واہ واہ. خلیفہ کون تھے اس وقت مسلمانوں کے؟ نہیں, ابو بکر. عمر کا نمبر بعد میں آئے گا, عمر کا نمبر 2nd بعد میں. پہلے خلیفہ ابو بکر. خلیفہ کی حیثیت بتا دوں کیا ہوتی تھی؟ پردھان منتری اس کی جوتی کے برابر. پردھان منتری کی کوئی اوقات نہیں, خلیفہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تھا ان سب کا حاکم خلیفہ ہوتا تھا. واہ 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 واہ. بچوں بیٹا سنو, ذرا سنو, آپ بھی سننا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے جو میں سنانے جا رہا ہوں. اور میں نے 10 منٹ کو کہا تھا, اس میں بھی 7 یا 8 منٹ رہ گیا ہوگا. ذرا سن لیجئے, ذرا محبت سے سن لیجئے. جانا ہے تو شوق سے جائیے مگر اتنا سن کے جائیے. اور میرے بھائی, حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. خلافت کا جو آفس تھا, خلافت کا جو آفس تھا, خلافت کا جو کاریالے تھا, اس کے اندر ایک رجسٹر تھا. اس رجسٹر میں مدینے کے غریبوں کے نام لکھے تھے. کیا نظام تھا؟ ایک کاریالے تھا خلافت کا, سب کا کاریالے ہوتا نہیں ہوتا بھائیوں. اس کاریالے میں ایک رجسٹر تھا, اور رجسٹر میں کس کے نام لکھے تھے؟
غریبوں کے یتیموں کے. کیوں لکھے تھے نام وہ بھی سن لیجئے. ایک نظام تھا یار, مذہب اسلام کے چاہنے والوں نے ایک نظام بنایا تھا. جتنے بھی غریب ہیں وہ پریشان اور رجسٹر میں نام تھے. مدینہ میں جو امیر لوگ تھے رجسٹر میں نام دیکھا جاتا اور کہہ دیا جاتا اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا, اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا, اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا. اور کچھ عمر جیسے بھی ہوتے تھے جو خود سے آ جایا کرتے تھے کہ اس غریب کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. سبحان اللہ. ان کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. توجہ کرنا, ایک غریب کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا اور اس سے یہ پتا چلتا تھا یہ یتیم اب یتیم نہیں رہا, فلاں امیر نے اسے گود لے لیا ہے. یعنی مذہب اسلام کا کتنا پیارا قانون ہے. یتیموں کو بھی یتیم نہیں چھوڑا جاتا تھا, ان کا سہارا کسی امیر کو بنا دیا جاتا تھا. لوگوں جس کا جو خرچہ اٹھاتا تھا اس غریب کے نام کے ساتھ میں اس امیر کا نام بھی لکھ دیا جاتا تھا. حضرت عمر لوگوں خلافت کے کاریالے میں آئے, اس رجسٹر کے پاس پہنچے, رجسٹر کو کھول کے دیکھا تو غریبوں کے نام کے آگے امیروں کے نام لکھے تھے. عمر کو تلاش تھی کسی ایسے غریب کی جو امیر اسے گود نہ لے سکا ہو, ایسے یتیم کی جو اس کے خرچے کی ذمہ داری کوئی نہ اٹھا سکا ہو. لوگوں خلافت کا رجسٹر کا پنہ پلٹا, عمر کو ایک بیوہ عورت کا نام نظر آ گیا جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. عمر نے نام دیکھا, اس عورت کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, نہایت غریب عورت ہے. حضرت عمر نے اسی رجسٹر میں اس عورت کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیا, اس کا خرچہ آج سے عمر اٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی جی جی. ہاں اے بیٹے اے ادھر جلدی بالکل بیٹھ جائے اس وقت. ہاں جی جی بے شک. بیٹے خاموشی سے سن لو, اور تم بہت تھوڑے لوگ ہو. عرس اعلیٰ حضرت میں 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اور اس میں بھی جب میں بولتا ہوں تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کون کہاں سے کھڑا ہو رہا, اور جب لوگ کھڑے ہوتے جانے لگتے تبھی مجھے کھڑا کیا جاتا روکنے کے لیے. سمجھ رہے آپ بہت تھوڑے ہو. یہ تو میں محبت سے تقریر کرنا ہوں, ورنہ تقریر کرنے کا صحیح پوچھیں اس وقت میں کنڈیشن میں نہیں ہوں, اس لیے کہ اب سارے حالات اسٹیج پر اس لیے نہیں بلایا کہ میں اپنی سنانے لگوں پریشانی کہ میں یہ وہ, انہوں نے تقریر کرنے بلایا اس لیے میں نے ڈائریکٹ تقریر شروع کر دی. میں نے نہیں بتایا کہ صاحب پیر میں درد ہے اور میرے سر میں درد ہے, یہ سب کچھ نہیں. میں تقریر جتنی ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں. ذرا سنیے آپ. جی نام لکھ دیا, کس کے نام کے آگے لکھ دیا؟ اس غریب عورت کے نام کے آگے ہیں, بچوں کے آگے. عمر اس کا خرچہ آج سے اٹھائے گا. سبحان اللہ. اور یہ عورت آج کے بعد پریشان نہیں رہے گی. اب کوئی اور امیر آئے گا تو اور کو دیکھے گا, اس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ عمر نے گود لے لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی بھائیوں؟ اس کا ایڈریس اتارا عمر نے اور ایڈریس جیب میں رکھ لیا. اب عورت کے گھر جائے گی. توجہ کرنا ہے. ہمارے نیتا جی ہوتے تو پتا کیا کرتے؟ سن لو, ہنسنے کی بات نہیں, بات جو حقیقت ہے. پہلے میڈیا والے کو بلاتے, اخبار والے کو کہتے ذرا فوٹو کھینچنا, میں جا رہا ہوں اس کے گھر پہ راشن لے کے. راشن دیتے تو فوٹو کھنچواتے. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو, اگر کسی کو دو تو میرے بھائی فوٹو نہ کھنچواؤ, ذلیل نہ کرو اسے یار. اس کی مدد کرنا نہیں, اسے رسوا کرنا ہے. یہ آپ کسی غریب کو راشن کٹ دے رہے, سردی میں کمبل دے رہے, صبح کو امر اجالا کی ہیڈنگ بن گیا, یہ مدد کرنا ہے, اسے ذلیل کرنا ہے. لوگوں نبی فرماتے ہیں غریب کی مدد کرو تو ایسے کرو, ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتا نہ چلے کیا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں, کان کھول کے سن لو. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہو تو میرے بھائیوں اعلان کرا کے نہ دو, ذرا شور نہ بچاؤ, خاموشی سے دے دو. خاموشی سے دینا اللہ کو زیادہ پسند ہے, وہ ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے. لوگوں عمر نے ایڈریس تو لکھ لیا مگر دن کے اجالے میں اس بوڑھی کے گھر پہ نہ گئے. ذرا کروٹ والے بھائی سنیں, دن کے اجالے میں اس عورت کے دروازے پہ نہیں گئے. زور سے بولو, دروازے پہ نہیں گئے. کوئی بتا دے پورے مجمع میں سے کیوں نہیں گئے دن میں؟ بتاؤ, لگاؤ مائک, لگاؤ, بتاؤ بتاؤ بتاؤ, آپ میں سے بتاؤ کوئی کیوں نہیں گئے دن میں؟ ارے ہاں
ارے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ غلط بھی بولو گے تو میں بہت ہے تو ہوں صحیح بتانے کے لیے. جی 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 میں مذاق نہیں بناؤں گا، اب تم سے نہیں بتایا گیا، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک بے شک بے شک. کہ نہیں وہ والا میٹر نہیں ہے اپنا میں مذاق بناؤں. یار میں مذاق بنانے تھوڑی نہیں ہے، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک سبحان اللہ. بچہ جب شروع میں انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، جب تھوڑا چلا دیتے ہیں تو پھر انگلی چھوڑ کے اندازہ لیتے ہیں کتنا چلے گا، اور وہ پھر گرتا ہے پھر انگلی پکڑی جاتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بچوں کو گرا دیا جاتا. میں نے انگلی پکڑ کے یہاں تک چلایا، میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک آدھ قدم چلنے کی کنڈیشن میں ہو کہ نہیں ہو. واہ 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 واہ. اگر تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے پھر انگلی پکڑوں گا. ہائے ہائے ہائے. بول دیا کرو. غلط بھی آئے نا، دیکھو کبھی تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ غلط بھی جواب ہو تو دے دو، اس لیے کہ پھر وہ بتائے گا تو صحیح ہو جائے گا. چھپ کر نہ بیٹھو گے تو نمبر ہی نہ آئیں گے، ہے نا. امتحان میں جاؤ کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ، رائٹنگ کے مل جائیں گے. اور جب کچھ نہ لکھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا. عمر دن میں اس لیے نہ گئے، میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی مدد عمر کرتا ہے. اللہ. کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی عمر مدد کرتا ہے، ان یتیم بچوں کو عمر کھانا کھلاتا. کوئی دیکھ نہ لے. رات میں جاؤں گا تاکہ عمر جانے ہیں اس عورت کے یتیم بچے جانے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے اندر بھی تم نے دیکھی ہے کتنی ریاکاریاں. ذرا غور کرو. 10 روپے مسجد میں دلا کے بھیجے، امام بھولے سے اگر اعلان نہ کیا تو آ رہا ہوتا کہ میرے 10 کا اعلان کیوں نہیں ہوا. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. اللہ اللہ ذرا غور کرو. حضرت عمر نے رات میں نوٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں، اور تقریر بھی یہ آخر چل رہی ہے اور 1 گھنٹہ 3 منٹ تقریر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں چاچا ہمارے بڑی محبت سے کریں 1 گھنٹہ اور بولو. چاچا بات آپ کی بہت اچھی بہت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں 1 گھنٹہ تقریر سن لینا یہ کمال کی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کمال کی بات ہے. حضرت عمر لوگو رات کو عمر نے عشاء پڑھا، مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو گئے. خطاب کا بیٹا اٹھا، ایڈریس کے مطابق اس خاتون کے دروازے پہ جا پہنچا. دروازے پہ دستک دی عمر نے. رات میں سناٹا چھایا، تب دستک دی. جیسے ہی دستک دی ایک بچہ نکل کے آیا، یتیم بچہ، چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا. جیسے ہی بچہ نکل کے آیا حضرت عمر نے بولا بیٹا کیا تیری ماں گھر میں ہے؟ ہاں ہاں ہے. اپنی ماں سے کہو ماں آج ہمارے دروازے پہ ہمارے گھر کا خادم آیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. خادم آیا ہے. خادم آیا. ماں سے کہو اگر کوئی ضروریات ہے تو بتائے، کوئی حاجت ہے تو بتائے. بیٹا کھانے میں کیا کیا لگتا ہے بتاؤ. بیٹا پورا مینو بتا دو، تمہیں کیا چاہیے عمر لا کے دے گا. آج کے بعد تمہارا کھانا عمر لا کے دیا کرے گا. آج کے بعد تمہارے پینے کا انتظام عمر کیا کرے گا. آج کے بعد تمہارے گھر میں کپڑے کا انتظام عمر کیا کرے گا. بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا. آج عمر نے ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دیا ہے، جو بھی ضرورت ہو ماں سے لسٹ بنوا کے لے آؤ. کل رات کو پھر آؤں گا، تمہاری ضرورت کا سامان لے آؤں گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بچہ گھر میں گیا، اور گھر میں جانے کے بعد میں بچے نے، لوگوں ذرا غور کرو، ماں سے کہا ماں خادم آیا. کہا بیٹا خادم؟ ہاں. کس کا؟ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ ماں سے بولو تمہارا خادم، ہمارا خادم، اپنا خادم، اس گھر کا خادم. ماں نے کہا بیٹا ماں بھی بڑی سچی تھی، اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے. ہمارے یہاں تو خادم پرماننٹ روزانہ آتا ہے. ہمارے یہاں تو پرماننٹ خادم آتا ہے اور ہماری ضروریات کا سامان لاتا ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے. بچہ آیا، سچا تھا. بچے نے کہہ دیا اے انسان کسی اور غریب کو دیکھ لے، مدینے میں بڑے غریب ہے. میری ماں کہتی ہے ہمارے گھر تو خادم آتا ہے اور ہمارا پورا کام کر کے چلا جاتا، الحمدللہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. سچی تھی. آج کی ہوتی تو سوچتی ہے خادم آ رہا، کون سی تنخواہ دینا پڑ رہی ہے. غور سے بھائی تو بھی رہ لے. ہاں ہم تو اگر حصہ کہیں بٹ رہا تو ایک حصہ ہاتھ میں لے لیا، دوسرا حصہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی اپنے ہی حصے لو بس. میدان محشر میں حصوں کا بھی جواب دینا پڑے گا جو دوسروں کا لیا ہے، کہ نہیں منع کر دے. بچہ آیا
کہنے لگا کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے، ہمارے گھر میں پرماننٹ خادم لگا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہارے گھر میں نہیں آتا ہوا کوئی۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے رجسٹر میں دیکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام تھا ہی نہیں، کیونکہ جس نے جسے گود لیا تھا ان کا سب کا نام تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور تمہارے یہاں تھا نہیں، میں نے اپنا نام لکھ کے آیا ہوں تمہارے اس رجسٹر میں تمہارے نام کے آگے۔ تو لوگوں بچے نے جواب دیا وہ رجسٹر کا میٹر آپ جانو اور رجسٹر والا جانے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا رجسٹر ہے اور کہاں کاریالے کیا۔ اپنا تو اتنا پتا ہے کہ رات کو آتا ہے، ہمارے جھوٹے برتن بھی دھوتا ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو پونچھا بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جو جو کھانے کا سامان ہے وہ لا کے دیتا ہے، اور اگلے دن کی ضروریات کی چیز نوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ عمر نے کہا ٹائمنگ بتا، ٹائمنگ کس ٹائم آتا ہے؟ کہا اب ہے گھر میں؟ کہا نہیں، کام کر کے چلا گیا۔ تو بچے سے کہا ٹائمنگ بتا، میں بھی تو ملاقات کروں، وہ ہے کون؟ ذرا غور کرو، بچے نے ٹائمنگ بتا دی، عشاء کے فوراً بعد آتا ہے اور جلدی سے کام کر کے چلا جاتا۔ ہم اس سے پوچھتے اتنی جلدی کیوں؟ تو وہ کہتا مجھے اور بھی بہت کام ہے، اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت عمر نے بس دوسرا دن ہوا عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عمر جلدی ہی اسی عورت کے دروازے پہ آ گئے۔ آج ملاقات کرنا تھی جو اس گھر والوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت عمر دروازے پہ آئے، دستک دیا، وہی کل والا بچہ نکل کے آیا۔ بچے سے پوچھا بیٹا کیا تمہارے گھر کا خادم آیا ہے؟ بچہ مسکرا کے بولا خادم اندر ہے، گھر میں جھاڑو پونچھا چل رہا ہے، ہمارے جھوٹے برتن دھو رہا ہے، ابھی ہمیں کھانا کھلائے گا، ابھی ہمارا بستر لگائے گا، ہمیں چادر اڑھائے گا، جب ہم لیٹ جائیں گے تو ہمارے گھر سے چلا جائے گا۔ بس عمر نے کہا میرے بارے میں نہیں بتانا، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، آج پردہ اٹھا کے جاؤں گا، آج رات فاش کر کے جاؤں گا، یہ ہے کون آج پتہ لگا کے جاؤں گا۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، اے جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ لوگوں کام پورا کرنے کے بعد یہ اندر سے نکلا، چہرے پہ نقاب ہے۔ عمر نے دامن پکڑ لیا، او نقاب پوش ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، تو ہے کون؟ نقاب والے نے کہا عمر پردے میں رہنے دے، یہ راز میرے اور میرے مولا کے درمیان ہے، راز سے پردہ نہ اٹھا۔ عمر جیسا ضدی انسان کہا نہیں نہیں آج بتانا پڑے گا، ہے کون؟ عمر نے دامن نہیں چھوڑا، جب دامن نہیں چھوڑا پردے والے نے پردہ اٹھایا، عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق کھڑا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کی قسم جب پردہ تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر کھڑا تھا، آنکھ میں آنسو لیے۔ ابو بکر کھڑا تھا، آنکھ میں آنسو لیے۔ عمر نے ابو بکر کا حال دیکھا، بولے میرے خلیفہ امیر المومنین آپ یار غار ہیں، آپ یار غار ہیں۔ ہجرت کی رات اگر نبی نے کسی کو ساتھ لیا تو وہ آپ ہے۔ آپ کی بیٹی نبی کی دلہن بنی وہ آپ ہے۔ ابو بکر آپ کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر، مگر آپ رجسٹر میں نام کیوں نہیں لکھ کے آئے؟ اتنا چھپ کے کیوں کرتے ہو بچوں کی خدمات؟ کہا رجسٹر میں اس لیے نام نہیں لکھا، میں جو کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں جانوں، میرا مولا جانے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رجسٹر کو بھی پتا لگے کہ ابو بکر کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، آئے ہے واہ واہ واہ۔ میں نے تو رجسٹر کو بھی پتا کرنا مناسب نہ سمجھا، میں جانوں میرا مولا جانے۔ اگر رجسٹر میں لکھتا تو پھر رجسٹر کو بھی پتا ہوتا کہ ابو بکر کیا کرتا ہے۔ لوگوں ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی۔ اللہ اللہ
میرے بھائیوں قرآن کو سامنے رکھو، یہی قرآن ہے جو تجھے منزل دکھائے گا، یہی قرآن ہے جو تجھے راستہ دکھائے گا۔ بس آخری بات بتا دوں، لوگوں بڑا 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 قلق ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے اس اسکول میں ایک نئی لائبریری قائم کی گئی ہے، تمہارے گھروں میں جو پرانی کتابیں ہوں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ہو، کوئی نہیں پڑھتا ہو، رکھی ہیں، ان کو اٹھا کے لے آنا، لائبریری کی زینت بن جائیں گی۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن کو ہر بچہ اپنے بستے میں ایک کتاب لے کے آیا تھا۔ ماسٹر ٹیچر نے پوچھا بیٹا کتابیں لائے؟ سارے بچوں نے اپنے بستے کھولے اور ہر بچے کے بستے سے قرآن نکل رہا تھا۔ ٹیچر نے پوچھا میں نے قرآن نہیں منگایا تھا، میں نے وہ کتاب منگائی تھی جسے کوئی پڑھتا نہ ہو، تمہارے گھر میں ایسی رکھی رہتی ہو۔ بچوں نے کہا ہمارے گھر میں جو کتاب کوئی نہیں پڑھتا تھا وہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے، یہی تھی جس کا نام قرآن ہے۔ ہم نے دیکھا مہینوں مہینوں یہ کتاب رکھی رہتی ہے، اس پر گرد و غبار آ گیا ہے۔ لوگوں تم نے قرآن کو کیا بھلایا کہ دنیا نے تمہیں بھلا دیا۔ آؤ میرے بھائیوں قرآن کو آج سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، دنیا بہت آگے پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھنا سیکھ لو، گلی گلی محلے محلے میں حافظ قاری مولوی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ حافظہ کر لو، کم سے کم ناظرہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جاؤ قرآن کو۔ اور میرے بھائیوں ترجمے والا قرآن لے لو، اب تو ہندی میں بھی ترجمہ انگلش میں بھی آ گیا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ قرآن نے جو کہا میرے بھائی اس پہ عمل کر لو، خدا کی قسم زندگی چمکے گی، اور زندگی ایسی چمکے گی کہ زمانہ دیکھے گا، پوری دنیا تجھے دیکھے گی، جدھر تو جائے گا زمانے کی نظر تیری طرف ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بچے فارغ ہوئے، یہ مدرسہ دین کی فیکٹری ہے، اسی مدرسے میں پڑھ کر تمہیں وہ امام ملتا ہے جو تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، بے شک، اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ تمہیں امام ملتا ہے جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ مؤذن ملتا ہے جو تمہیں اذان کی صدائیں سنا